السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کلام مجید پڑھتے ہوئے ہوتے ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں کلام مجید پڑھتی ہیں تو کبھی کبھی کلام مجید ہاتھ سے چھوٹ کر کے گر جاتا ہے اور اس کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ بچوں کے ہاتھوں سے بھی چھوٹ کر کے گر جاتا ہے، تو اس کے عوض میں کیا کوئی چیز ہم پر واجب ہوتی ہے؟ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے، بہت سی ماؤں اور بہنوں کو دیکھا گیا ہے کہ کلام مجید جب بغیر ارادے کے دھوکے سے ان کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے اور گر جاتا ہے، اس کی بے حرمتی ہو جاتی ہے، تو اسے بوسہ دیتے ہیں، اسی طریقے پر چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، یا پھر گیہوں، روپیہ یا اسی طریقے پر نمک وغیرہ صدقہ کرتے ہیں۔ تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا شریعت میں کہیں پر یہ بات لکھی ہوئی ہے یا نہیں لکھی ہوئی ہے؟ ناظرین، اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر اور نہ ہی کتب فقہ کے اندر، فقہ کی کسی کتاب کے اندر کہیں پر اس بات کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ اگر کلام مجید ہاتھ سے دھوکے سے گر جائے یا اس کی بے حرمتی ہو جائے تو اس کے بدلے میں کفارے کے طور پر کوئی روپیہ یا اسی طریقے پر نمک وغیرہ یا گیہوں وغیرہ مسجد یا کسی غریب کو دینا چاہیے۔ یہ بات کہیں پر نہیں لکھی ہوئی ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ اگر کلام مجید گر جائے تو اسے بوسہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں، ناظرین، یہ ادب اور احترام کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یعنی کلام مجید جب گر جاتا ہے تو مسلمان اور ایمان والے کے دل کے اندر اس کی بہت زیادہ قدر اور اس کی محبت ہوتی ہے، اس کا ادب ہوتا ہے، تو محبت اور ادب و احترام کی وجہ سے اگر اسے چوم لیا جائے تو اس میں کوئی حرج معلوم نہیں ہوتا ہے۔ چومنا درست ہے، بوسہ لینا بھی درست ہے اور اسے سینے سے لگانا بھی درست ہے، لیکن یہ بات کہیں پر نہیں لکھی ہوئی ہے کہ اس کے عوض میں کوئی روپیہ یا پھر اناج یا اسی طریقے پر نمک وغیرہ صدقہ کرنے سے اس کی طرف سے کفارہ ہو جاتا ہے۔ بس اتنا یہ ہے کہ اگر کلام مجید ہاتھ سے چھوٹ جائے یا گر جائے تو اللہ تعالیٰ سے اس کی توبہ کر لینی چاہیے اور اس گناہ پر شرمندگی ہو جانی چاہیے۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔